بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کنیز تھی جس کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھی اور انہوں نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دے تو آقا کو اس کی باندی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خوبرو یا پسندیدہ شخصیت نہیں تھے بلکہ سیاہ فام تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا حسین و جمیل عورت تھی، اور اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ شریعت کا علم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اس کو آزادی حاصل ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آزاد ہوئی تو شریعت کے مطابق ان کو بھی فسخ نکاح کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح برقرار رکھو، اور اگر چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بہنے سے ان کی داڑھی بھی تر ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مانتی نہیں تھیں۔ آخرکار حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ ایسا قصہ پیش آیا ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے، اب وہ میری بات نہیں مانتی، آپ ہی ان کو میری سفارش فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، اگر تم اپنے فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہارے بچوں کے باپ ہیں، بیچارے کتنے پریشان ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے، اور اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو پھر بھی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ سفارش ہے اور مشورہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں، لہٰذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی اور ان سے نکاح ختم کر لوں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے نکاح فسخ کر لیا اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ مغیث میں سیرت کی کوئی خرابی نہیں، اگر یہ ان کی بات مان لیں گی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائیں گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ مشورے کو صرف مشورہ ہی سمجھا جائے، اس کو دباؤ نہ سمجھا جائے اور لازمی نہ سمجھا جائے، بلکہ مشورے کا مقصد تو صرف توجہ دلانا اور اپنی رائے دینا ہے۔
اب اس شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔